بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح المدوم کتاب حج درس نمبر 451 میں عمرہ مفردہ کا وجوب فوری ہونے کی تحقیق پیش کی جائے گی۔ عمرہ مفردہ کے وجوب استقلالی پر گفتگو ہو چکی ہے، اب اس کے وجوب فوری ہونے کی تحقیق پیش کی جائے گی۔ فقہی نظریات کا جائزہ لیا جائے گا اور تحلیل اور تجزیہ کیا جائے گا۔ متعلقہ مسائل اور فروعات بیان ہوں گے، روایات اور احادیث کا تذکرہ ہوگا، عبارت کی تشریح اور تطبیق بھی پیش کی جائے گی۔ فرماتے ہیں کہ جو شخص اہل مکہ میں سے ہے یا 16 فرسخ کے قریب مکہ کے قریب رہتا ہے تو اس کا وظیفہ حاج قران یا حاج افراد ہوتا ہے۔ اگر اسے عمرہ کی استطاعت بھی حاصل ہو جاتی ہے تو حج کے بعد فوراً اس کو انجام دینا چاہیے، جیسا کہ حج کو فوراً اپنے وقت پر انجام دینا واجب ہوتا ہے، جبکہ حاج افراد و قران کا ایک فرق ہوتا ہے حاج تمتع سے، کہ عمرہ تمتع کا حج سے پہلے انجام دینے کا مقام ہوتا ہے، جبکہ عمرہ مفردہ حج کے بعد انجام دیا جاتا ہے۔ لیکن شہید اول اپنی کتاب دروس شرعیہ میں فرماتے ہیں کہ جائز ہے کہ عمرہ مفردہ کو اتنا مؤخر کرے کہ ماہ محرم سے پہلے اس کو انجام دے لے، یعنی ماہ ذی الحجہ کے اواخر تک اس کے پاس وقت ہوتا ہے، اور اتنی تاخیر کرنا یہ اس کے فوری ہونے کے منافی نہیں ہے، کیونکہ فوری ہونے سے مراد یہ ہے کہ اس کو اپنے وقت کے اندر انجام دیا جائے۔ فوریت حقیقی مراد نہیں ہے کہ بلا فاصلہ حج کے ختم ہونے کے بعد فوراً عمرہ انجام دے، بلکہ مقصود فوریت عرفی ہے کہ اگر عمرہ اور حج کے درمیان 10-15 دن کا فاصلہ آ جاتا ہے تو عرف کے لحاظ سے اس کو فوری کہتے ہیں، یعنی اس نے حج کے فوراً بعد اس کو انجام دیا ہے۔ تو یہ ان کا دروس شرعیہ میں نظریہ ہے۔ عبارت کو دیکھتے ہیں، وَيُؤَخِّرُهَا الْقَارِنُ وَالْمُفْرِدُ عَنِ الْحَجِّ مُبَادِرًا بِهَا عَلَى الْفَوْرِ وُجُوبًا كَالْحَجِّ وَفِي الدُّرُوسِ جَوَّزَ تَأْخِيرَهَا إِلَى اسْتِقْبَالِ الْمُحَرَّمِ وَلَيْسَ مُنَافِيًا لِلْفَوْرِ، یعنی عمرہ مفردہ کو حاج قران کرنے والا اور حاج افراد کرنے والا حاج کے بعد انجام دے اور حاج کے فوراً بعد اس کو انجام دے، مبادرن بہا یعنی جلدی اس کو انجام دے، علی الفور فوری طور پر، وجوباً یعنی واجب ہے کہ حاج قران یا افراد کے فوری بعد اس کو انجام دیا جائے، کل حج کہ جب حج واجب ہو جاتی ہے تو اس کو اپنے وقت کے اندر فوری طور پر انجام دینا واجب ہوتا ہے۔ وَفِي الدُّرُوسِ جَوَّزَ تَأْخِيرَهَا، جبکہ شہید اول نے دروس شرعیہ میں جائز قرار دیا ہے کہ عمرہ مفردہ کو مؤخر کیا جائے حج کو انجام دینے کے بعد، اِلَى اسْتِقْبَالِ الْمُحَرَّمِ محرم کے ابتدا، تاکہ یعنی اس کو وقت ہے کہ وہ مؤخر کر سکتا ہے، آخر ذی الحجہ تک اس کے پاس وقت ہوتا ہے جب بھی چاہے عمرہ مفردہ کو انجام دے لے۔ وَلَيْسَ مُنَافِيًا لِلْفَوْرِ، شہید ثانی فرماتے ہیں یہ اس کے فوری ہونے کے منافی نہیں ہے، کیونکہ اس کا وقت موجود ہے تو اس کے اندر جب بھی وہ انجام دے گا تو اس کو فوری کہا جائے گا، یعنی اس نے حج کے بعد اس کو انجام دے لیا۔ لیکن اگر اس پورے مہینے میں انجام نہ دے تو پھر یہ تاخیر کرنے والا شمار ہو جائے گا، فوریت کے منافی ہوگا۔ وَلَا تَتَعَيَّنُ الْعُمْرَةُ بِالْأَصَالَةِ بِزَمَانٍ مَخْصُوصٍ وَاجِبَةً وَمَنْدُوبَةً وَإِنْ وَجَبَ الْفَوْرُ بِالْوَاجِبَةِ عَلَى بَعْضِ الْوُجُوهِ إِلَّا أَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ تَعْيِينًا لِلزَّمَانِ وَقَدْ يَتَعَيَّنُ زَمَانُهَا بِنَظْرٍ وَشِبْهِهِ، فرماتے ہیں عمرہ چاہے تمتع ہو یا عمرہ مفردہ ہو، اصل شریعت کے لحاظ سے کسی خاص زمانے کے ساتھ اور کسی معین وقت کے ساتھ وہ مخصوص نہیں ہوتا، چاہے عمرہ واجب ہو یا مستحب ہو۔ اگر کوئی شخص کہے کہ ابھی مصنف شہید اول نے فرمایا ہے کہ عمرہ مفردہ کا جو واجب عمرہ مفردہ کا وقت ہے وہ حج قران یا افراد کے فوراً بعد ہے، تو انہوں نے تو زمانے کو معین کر دیا ہے، تو اس کا جواب دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے کہ
حج افراد کے بعد اس کو انجام دینا فوراً واجب ہوتا ہے، لیکن اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ اس کے لیے زمانہ معین ہو گیا ہے۔ ہاں کبھی کبھی خارجی علت اور اسباب کی وجہ سے، جیسے ناظر منت کر لیتا ہے خاص زمانے میں عمرہ کروں گا تو اس کا زمانہ متعین اور لازم ہو جاتا ہے، جیسے ناظر کرے کہ عمرہ مفردہ مستحبی وہ میں ماہ رجب میں انجام دوں گا۔ لا تتعین العمرۃ بالاصالۃ بزمان مخصوص، یعنی عمرہ اصل شریعت کے لحاظ سے کسی خاص زمانے کے ساتھ معین نہیں ہے، چاہے عمرہ واجب ہو چاہے مستحب ہو۔ وَإِنْ وَجَبَ الْفَوْرُ بِالْوَاجِبَةِ عَلَى بَعْضِ الْوُجُوهِ، اگرچہ کہ بعض صورتوں میں اس کو حج کے فوراً بعد انجام دینا واجب ہو جاتا ہے، یعنی حج افراد یا قران کیا ہے اور اس پر عمرہ مفردہ کی بھی وجوب کی شرائط موجود ہیں تو اس کو حج کے فوراً بعد انجام دینا واجب ہوتا ہے، لیکن یہ بعض یعنی صورتوں میں ہوتا ہے، خارجی عوامل کے تحت ہوتا ہے، وَإِلَّا اس کا کوئی زمانہ خاص نہیں ہے۔ إِلَّا أَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ تَعْيِينًا لِزَمَانِهِ، یہ موجب نہیں بنتا کہ ہم کہیں کہ اس کے لیے زمانہ معین ہو گیا ہے۔ وَقَدْ يَتَعَيَّنُ زَمَانُهَا بِنَظْرٍ وَشِبْهِ، کبھی کبھی اس کا زمانہ معین ہو جاتا ہے نظر و منت کی وجہ سے یا عہد و قسم کی وجہ سے کہ فلاں مہینے میں یا فلاں وقت میں عمرہ کروں گا تو پھر وہ واجب ہو جاتا ہے، لیکن وہ کیا ہے خارجی اسباب کے تحت ہوتا ہے۔ یہاں تک عمرہ کو قران و مفرد حج کے بعد فوری طور پر انجام دینے کا وجوب ہے، تو اس کے بارے میں بعض روایات موجود ہیں۔ پہلے تو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ عمرہ تمتع جو ہے وہ حج تمتع کے ساتھ مربوط ہوتا ہے، اس وجہ سے پہلے عمرہ تمتع انجام دیا جاتا ہے اور اس کے بعد حج کو انجام دیا جاتا ہے، ان کا تو وجوب آپس میں مربوط ہے۔ عمرہ مفردہ کے بارے میں صحیح معاویہ بن عمار جلیل القدر سے کراوی سے ظاہر ہے، فرمایا العمرہ واجبۃ علی الخلق بمنزلۃ الحج علی من استطاع، وسائل شیعہ باب اول ابواب وجوب الحج حدیث پنجم، یعنی عمرہ واجب ہے مخلوق پر جیسے حج واجب ہوتی، جب اس پر استطاعت آ جائے تو پھر اس کو انجام دینا چاہیے۔ تو یہ تقاضا کرتی ہے کہ جس طرح حج کی استطاعت آ جاتی ہے تو پھر اس کو واجب ہوتا ہے فوراً انجام دینا، تو اسی طرح عمرہ کو بھی پھر اسی سال اسی یعنی جلدی میں انجام دینا واجب ہے۔ فقہائے شیعہ کی ایک جماعت کا ماننا ہے کہ اس کو اتنا مؤخر کر سکتے ہیں کہ ایام تشریق گزر جائیں، بلکہ اس کو مؤخر کرنا واجب ہے ایام تشریق کے بعد تک۔ صحیح معاویہ بن عمار ہے، قلت لابی عبداللہ علیہ السلام رجل جاء حاجا ففات الحج ولم يكن طافا قال يقيم مع الناس حراما ایام التشریق ولا عمرۃ فیہا فاذا انقضت طاف بالبیت وسعى بین الصفا والمروہ واحل وعلیہ الحج من قابل یحرم من حیث احرم، وسائل شیعہ باب 27 ابواب الوقوف بالمشعر الحرام حدیث سوم، یعنی ایک شخص حج کرنے کے لیے آیا لیکن حج اس سے رہ گئی، یعنی وقوفین کو نہیں پا سکا اور اس نے طواف نہیں کیا، فرمایا تو وہ لوگوں کے ساتھ احرام کی حالت میں رہے گا ایام تشریق تک اور ان ایام تشریق میں عمرہ نہیں کر سکتا، جب ایام تشریق گزر جائیں تو طواف کرے خانہ کعبہ کا اور سعی کرے صفا اور مروہ کے درمیان اور احرام کھول دے اور اگلے سال اسی جگہ سے احرام باندھے جہاں سے احرام باندھا تھا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ نہیں ہے کہ جب وہ حج کو نہیں حاصل کر سکتا تو عمرہ کر کے اس نے احرام کھولنا ہے تو ایام تشریق میں اس کو نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس کا معنی یہ کہ دوسرا پھر عمرہ کوئی کرنا ان دنوں میں تو وہ بدرجہ اولا ممنوع ہوگا۔ ہاں اس کو جائز ہے، روایات میں آیا ہے کہ اس کو مؤخر کرنا جائز ہے یہاں تک کہ ماہ محرم الحرام تک پہنچ جائے۔ شیخ توسی نے روایت کی امام صادق علیہ السلام سے المتمتع اذا فاتته العمرہ اقام الى ہلال المحرم اعتمر فاجزات عنہ مکان عمرۃ المتعۃ، وسائل شیعہ باب 21 ابواب اقسام الحج حدیث پنجم۔
حاج تمتع کے لیے آنے والا جب اس سے عمرہ تمتع رہ جائے تو وہ ماہ محرم کے چاند نظر آنے تک اس کو انجام دے سکتا ہے، عمرہ کر لے تو وہ عمرہ تمتع کی جگہ پر کافی ہوگا۔ اور اس کے مطابق علامہ ہلی نے اپنی قواعد الاحکام میں اور شہید اول نے دروس شرعیہ میں فتویٰ دیا ہے، یعنی کہ آخر ذی الحجہ تک اس کے پاس وقت ہوتا ہے، عمرہ کو انجام دے سکتا ہے۔ بالکل فوریت حقیقی کے معنی میں نہیں ہے کہ حج یا گزر جائے تو ایام تشریق کے بعد فوراً اس کو انجام دینے لگے، بلکہ اس کے پاس یہ پورا مہینہ آخر تک ہے، اس میں کسی وقت بھی عمرہ کو انجام دے سکتا ہے۔ وَهِيَ مُسْتَحَبَّةٌ مَعَ قَضَاءِ الْفَرِيضَةِ فِي كُلِّ شَهْرٍ عَلَى أَصَحِّ الرِّوَایَاتِ وَقِيلَ لَا حَدَّ لِلْمُدَّةِ بَيْنَ الْعُمْرَتَيْنِ وَهُوَ حَسَنٌ۔ بحث یہ ہے کہ جو شخص عمرہ مفردہ واجب انجام دے چکا ہے، جیسے اہل مکہ میں سے اس پر عمرہ واجب ہوا ہو، اس نے وہ انجام دے لیا، اس کے بعد ہر مہینے میں اس کے لیے عمرہ انجام دینا مستحب ہے، یعنی اس کے مستحب ہونے میں شرط ہے کہ 1 مہینے کا فاصلہ رکھے، جب پہلا ایک عمرہ کرتا ہے اس کے بعد 1 مہینے کے بعد عمرہ کرے۔ لیکن بعض فقہائے شیعہ نے اصلاً 2 عمروں کے درمیان فاصلے کو شرط ہی قرار نہیں دیا، بعض دوسروں نے 10 دنوں کا فاصلہ، بعض نے 1 سال کا درمیان میں فاصلہ شرط قرار دیا۔ شہید اول دوسرے نظریے کو اختیار کرتے ہیں کہ 2 عمروں کے درمیان اصلاً فاصلہ شرط نہیں ہے، دلیل وہ روایات ہیں جو اس کے بارے میں آئی ہیں۔ بعض کی دلالت ہے کہ 1 مہینے کا فاصلہ ہونا چاہیے، یعنی روایات میں اختلاف بھی پایا جاتا ہے، بعض روایات دلالت کرتی ہیں کہ 1 سال کا فاصلہ ہونا چاہیے، بعض میں ہے کہ 10 دن کا فاصلہ ہونا چاہیے۔ تو ان روایات کے درمیان توافق اور اتفاق اور جمع بندی کیسے کریں گے؟ جب روایات میں اختلاف ہو جائے تو اس سے مراد مقام استحباب لیا جائے گا، یعنی کہ اصل استحباب عمرہ میں تو فاصلہ شرط نہیں ہے، بغیر فاصلے کے بھی اگر دوبارہ ایک عمرہ انجام دینا چاہے تو انجام دے سکتا ہے، استحباب حاصل ہو جاتا ہے۔ لیکن مستحب اور افضل یہ ہے کہ 10 دن کا فاصلہ ہو، اس سے زیادہ افضل یہ ہے کہ 1 مہینے کا فاصلہ ہو، اور اس سے بھی زیادہ ہے کہ 1 سال کا فاصلہ ہو۔ تو ان روایات سے مراتب استحباب مراد دیے جائیں گے، ہر جو گروہ ہے روایات کا اس سے ایک مرتبہ استحبابی مراد دیا جائے گا۔ وَهِيَ مُسْتَحَبَّةٌ عمرہ مستحب ہوتا ہے مع قضاء الفریضۃ، جب فریضہ واجب عمرہ مفردہ کو انجام دے لیا ہو، فی کل شہر ہر مہینے میں 1 مرتبہ عمرہ مفردہ انجام دینا وہ مستحب ہے، علی اصح روایات، یعنی روایات اس کے بارے میں مختلف ہیں، صحیح تر جو روایات ہیں وہ اس مطلب پر دلالت کرتی ہیں۔ وقیل، اور دوسرا نظریہ یہ کہ لا حد للمدت بین العمرتین، 2 عمرہ مفردہ کے درمیان فاصلہ اور وقت کا جناب فاصلہ ہونا اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ شہید اول فرماتے ہیں وَهُوَ حسن، یہ بہتر نظریہ ہے، لأن فیہ جمعا بین الاخبار الدال بعضها علی الشہر وبعضها علی السنة وبعضها علی 10 ایام بتنزیل ذلك علی مراتب الاستحباب، چونکہ اس طرح روایات میں جمع بندی ہو جاتی ہے جو دلالت کرتی ہیں، بعض روایات دلالت کرتی ہیں کہ 2 عمرہ مفردہ کے درمیان 1 مہینے کا فاصلہ ہونا چاہیے، وہ بعض روایات دلالت کرتی ہیں کہ 2 عمرہ مفردہ کے درمیان 1 سال کا فاصلہ ہونا چاہیے، وہ اور بعض روایات دلالت کرتی ہیں کہ کم از کم 10 دن کا فاصلہ ہونا چاہیے 2 عمرہ مفردہ کے درمیان۔ تو اس میں ہم جمع بندی کریں گے بتنزیل ذالک علی مراتب الاستحباب، کہ اصل میں تو 2 عمرہ مفردہ کے درمیان فاصلہ شرط نہیں ہے، لیکن 10 دن کا فاصلہ ہو تو یہ مستحب ہے، 1 مرتبہ استحباب ہے۔ 1 مہینے کا فاصلہ ہو 2 عمرہ مفردہ کے درمیان تو اس کی زیادہ فضیلت ہے، یہ زیادہ مستحب ہے، اور اگر 1 سال کا 2 عمرہ مفردہ کے درمیان فاصلہ ہو تو اس کی اور زیادہ فضیلت ہے۔ تو جب واجب عمرہ انجام دے لیتا ہے تو اس کے بعد کتنے فاصلے سے وہ عمرہ مفردہ کو انجام دے سکتا ہے؟ تو علامہ ابن ابی عقیل عمانی جلیل القدر فقی متقدمین شیعہ میں سے وہ فرماتے ہیں
کہ 2 عمرہ مفردہ ایک سال میں جائز نہیں ہوتے۔ صحیح ہے زرارہ بن عیون کوفی امام باقر علیہ السلام سے، اس کی وجہ سے ان کا نظریہ لا یکون عمرتان فی سنتن وسائل وشیہ باب 6 ابواب العمرہ حدیث ہفتوں کہ 2 عمرہ مفردہ ایک سال میں نہیں ہو سکتے۔ صحیح ہے حلبی جلیل القدر سے کراوی کاروباری شخصیت تھے، خود کوفی تھے لیکن حلب میں ان کا کاروبار تھا۔ امام صادق علیہ السلام سے روایت کی العمرۃ فی کل سنۃ مرۃ، ہر سال میں ایک عمرہ ہو سکتا ہے۔ اس روایت سے مراد دیا گیا ہے عمرہ تمتع، تاکہ اس کے درمیان اور دوسری روایات کے درمیان جو دلالت کرتی ہیں کہ ہر مہینے میں ایک عمرہ کر سکتا ہے ان میں جمع بندی کی جائے۔ شیخ توسی مبسوط میں فرماتے ہیں کہ کم از کم 2 عمرہ مفردہ کے درمیان 10 دن کا فاصلہ ہونا چاہیے۔ علی بن ابی حمزہ بطینی کا روایت ہے سالت ابا الحسن عن رجل يدخل مکہ فی سنۃ المرہ ومرتین والاربع کیف یصنع، ایک شخص سال میں 1 مرتبہ 2 مرتبہ یا 4 مرتبہ مکہ جاتا ہے تو کیسے انجام دے؟ فرمایا اذا دخل فلیدخل ملبیا واذا خرج فلیخرج محلا، قال ولكل شهر عمرہ، فقلت یکون اقل، قال یکون لكل 10 ایام عمرہ، یعنی جب جاتا ہے تو تلبیہ کہتے ہوئے جائے، احرام باندھ کے جائے اور عمرہ کر لے، جب نکلے تو احرام اتار کے نکلے، ہر مہینے میں ایک عمرہ ہوتا ہے۔ تو راوی کا بیان ہے میں نے عرض کی اس سے کم بھی ہو سکتا ہے 2 عمروں کے درمیان فاصلہ؟ فرمایا ہاں، ہر 10 دن کے لیے ایک عمرہ ہو سکتا ہے۔ ابو صلاح حلبی ابن حمزہ اور محقق ہلی مختصر اور نافع میں اور علامہ ہلی مختلف وشیہ فی احکام شریعہ میں فرماتے ہیں کہ کم از کم 2 عمرہ مفردہ کے درمیان 1 مہینے کا فاصلہ ہونا چاہیے۔ روایات کی وجہ سے کہتے ہیں صحیح معاویہ بن عمار جلیل القدر سے کراوی امام صادق علیہ السلام سے کان علی علیہ السلام یقول لکل شہر عمرۃ، امام علی ابن ابی طالب امیر المومنین فرمایا کرتے تھے ہر مہینے میں 1 عمرہ ہونا چاہیے۔ صحیح عبد الرحمن ابن الحجاج جلیل القدر سے کراوی امام صادق علیہ السلام سے روایت کی فی کتاب علی علیہ السلام فی کل شہر عمرہ، کہ امام علی علیہ السلام کی کتاب جو آپ نے نبی اکرم کے فرامین کو تدوین فرمایا تھا، اور یہ کتاب سیاہ ستہ میں بھی اس سے استفادہ کیا گیا ہے اور اہل بیت کے جو روایات ہیں اس کے لیے منبع ہے، تو فرمایا امام علی علیہ السلام کی کتاب میں فی کل شہر عمرہ، ہر مہینے میں 1 عمرہ ہو سکتا ہے۔ اس طرح اور بھی روایات اس مطلب پر دلالت کرتے۔ ظاہر یہ ہے کہ معیار کیا ہے مہینے میں جب وہ احرام باندھتا ہے، نہ کہ جب وہ احرام کھولتا ہے۔ ایک جماعت فقہائے شیعہ کی جن میں سید مرتضی علم الہدا بغدادی، ابن ادریس ہلی محقق ہلی اور شہید اول و ثانی ہیں، بلکہ بہت سے متاخرین فقہائے شیعہ محققین علماء شیعہ کی طرف منسوب ہے کہ 2 عمرہ مفردہ کے درمیان فاصلہ زمانی کی کوئی حد نہیں ہے، کیونکہ روایات جو سابقاً بیان ہوئی ہیں وہ تو آپس میں اختلاف رکھتی ہیں۔ اب ان کے اختلاف کو حل کرنا ہے تو وہ کیسے کہ اصل میں تو 2 عمرے کے درمیان فاصلہ واجب نہیں ہے، تو یہ 10 دن کا فاصلہ ایک مستحب کا مرتبہ ہے، 1 مہینے کے فاصلے سے عمرہ کریں مفردہ تو اس کی زیادہ فضیلت ہے، 1 سال کے فاصلے سے کریں تو اور زیادہ فضیلت ہے۔ اس طرح ان روایات میں جمع بندی ہو جائے گی، یعنی اصل مشروعیت عمرے کی یہ ہے کہ 1 عمرے کے بعد دوبارہ پھر عمرہ شروع کر سکتے ہیں، لیکن درمیان میں فاصلہ ہو تو وہ بہتر ہے۔ اس کے لیے روایت ہے صحیح معاویہ بن عمار امام صادق علیہ السلام سے عن یوم الحج الاکبر فقال هو یوم النحر والاصغر هو العمرہ، تو حج اکبر کا دن فرمایا وہ تو نحر والا دن ہے، قربانی والا دن ہے، اصغر وہ عمرہ ہے جس وقت چاہیں انجام دیں، اور اس طرح اور بھی روایات اس مطلب پر دلالت کرتی ہیں، جبکہ آخری مطلب میں بحث کی جاتی ہے کہ ان روایات سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ فضیلت کو بیان کرنے کے لیے، یہ مدت کی حد بندی کو بیان کرنے کے لیے مقام بیان میں نہیں ہے۔ تو یہ جو علی بن ابی حمزہ کی روایت ہے جو 2 عمرہ مفردہ کے درمیان 10 دن کا فاصلہ قرار دیتی ہے، یہ تو سند کے لحاظ سے ضعیف ہے، یہ نہایت ہی کذاب اور ضعیف راوی ہے، اگرچہ آپ اس کے بارے میں وثاقت کا قول بھی
کچھ لوگ اپناتے ہیں، القول الیلی فی وثاقت البطینی جیسی کتابیں لکھنے لگے، تو یہ ان کثیر روایات کی تخصیص نہیں کر سکتی جن میں 1 مہینے کا فاصلہ درمیان میں قرار دیا گیا ہے۔ تو زیادہ روایات ہوئی 1 مہینے کی جو ہے اس کو بیان کرتی ہیں، تو اس پر عمل ہونا چاہیے۔ اور عمانی کی جو دلیل تھی اس سے مراد تو ویسے عمرہ تمتع تھا، وہ کہتے تھے کہ 1 سال کا فاصلہ کم از کم ہونا چاہیے۔